72واں یوم آزادی اور پاکستان میں اسلامی نظام کا خواب۔ 14 اگست 2018 کو پاکستان کی عمر 72 سال ہو جائے گی۔ ہر سال کی طرح اس دن بھی پوری قوم آزادی کی 72ویں سالگرہ منائے گی۔ یقیناً یہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ تاریخی انسانیت کی ایک بڑی ہجرت اس دن کی خاطر کی گئی۔ آزادی کے اس دن کو دیکھنے کے لیے لگ بھگ 150 سال انتظار کرنا پڑا۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کے اندوہناک سانحات برداشت کرنا پڑے۔ بیوی، بچوں، والدین اور رشتہ داروں کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا پڑا۔ خون کی ندیاں عبور کر کے نیا ملک پاکستان بنانا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دینا پڑی؟ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یہ قربانیاں صرف ایک ہی مقصد یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئیں۔ ان قربانیوں کا سب سے بڑا ہدف بھی دینی اسلام پر مکمل عملداری کے لیے ایک ایسے ملک کا قیام تھا جہاں نہ صرف مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دینی فرائض اور واجبات پر عمل کر سکیں بلکہ دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے بھی ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے کا نمونہ پیش کر سکیں۔ مگر بدقسمتی سے ان مقاصد اور اہداف پر 72 سال گزرنے کے باوجود مکمل عمل درآمد نہ ہوا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور بھرپور جدوجہد کی گئی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ اسلام کے نام پر بننے والی جدید دنیا کی پہلی اسلامی ریاست پاکستان میں معاشی نظام آج بھی سود پر قائم ہے۔ حدود اللہ یعنی قصاص کے معاملے میں آج بھی صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے، حالانکہ اسلام کے مطابق قاتل کو معاف کرنے کا حق صرف ورثاء کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی قوانین ہیں جو شرعاً اسلام کے متصادم ہیں مگر انہیں اسلامی بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بعض شدت پسندوں نے ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، جس سے ملک میں شدت پسندی کو فروغ ملا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شدت پسندوں کو موقع کس نے دیا؟ آخر 72 سالوں کے بعد بھی اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں مکمل اسلامی نظام کیوں نافذ نہ ہو سکا؟ یقیناً ریاست پاکستان اور دینی اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کی عملاً نفاذ کی بھرپور اور مسلسل کوشش کرتے۔ اگرچہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے علماء کرام 72 سالوں سے ملک میں دینی اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں اور انہوں نے ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے وقتاً فوقتاً تحریکیں بھی چلائیں، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے اسلام کی نمائندگی کرنے والے علماء کرام نے اقدامی کوششوں کو بلا کر دفاعی پوزیشن اختیار کر رکھی ہے، جسے حکمت و مصلحت نے مزید سرد کر دیا ہے اور وہ اس پوزیشن سے اب پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے پاکستان کو برادر اسلامی ملک ترکی میں اسلام پسندوں کی کارکردگی سے سبق سیکھنا ہوگا کہ کیسے انہوں نے 3 مارچ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد کمال اتا ترک کے سیکولرانہ نظام کو ملک سے ختم کیا۔ ترکی میں اسلام پسندوں نے جتنی طویل جدوجہد کی ہے، پاکستان میں اتنی طویل جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کمال اتا ترک کی طرح مسلط کیا گیا سیکولر نظام نہیں ہے۔ یہاں کی عوام اور معاشرہ ابھی تک اسلام پسند ہے اور اسلام کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں مکمل اسلامی نظام کے لیے 3 اہم ترین منصوبوں پر اسلام پسندوں کو کام کرنا ہوگا: تعلیم، میڈیا اور معیشت۔ تعلیم کے ذریعے جدید ریاست کو چلانے والے ایسے باصلاحیت افراد تیار کرنا ہوں گے
جن کے اندر حمیت اسلام اور نظریہ پاکستان راسخ ہو۔ میڈیا کے ذریعے قوم کی ذہن سازی کرنا ہوگی، ان کے اندر دینی اسلام کی محبت اور حمیت پیدا کرنا ہوگی۔ دشمنان اسلام جس طرح میڈیا وار کے ذریعے قوم کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اس سے قوم کو باخبر کر کے ان کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح ان دونوں منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے معاشی وسائل پیدا کرنا ہوں گے۔ مادیت کو گالی سمجھ کر اس سے بھاگنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ مادیت ہی کو سب کچھ سمجھنا غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں عالم دین، دائی اور مبلغ تھے، وہیں بڑے بڑے تاجر بھی تھے۔ اگرچہ ان تین منصوبوں کے نتائج میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر اسلام پسند ان تینوں منصوبوں پر پوری کمٹمنٹ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت جلد پاکستان ایسی ریاست بن جائے گا جس کا خواب 72 سال پہلے 20 لاکھ سے زائد شہداء نے دیکھا تھا، اور جس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے آج 22 کروڑ پاکستانی ترس رہے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔